تاکہ آپ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک کی ایک جو لڑی ہے اس کو اچھے طور سے سمجھ پائیں، کیونکہ اگر آپ اس سارے سیکوینس کو سمجھ جائیں گے تو آپ اس میں ہونے والے تمام جو مختلف واقعات ہیں، مختلف ادوار ہیں، مختلف لمحات ہیں، مختلف سٹوریز ہیں، مختلف واقعات ہیں، مختلف تاریخ کی باتیں ہیں، وہ بھی آپ حصہ بہ حصہ اپنے ذہن میں کیا کر سکیں گے، بٹھا سکیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج شام اس بات کو اپنے ذہن نشین کرنا ہے کہ ہم کس طور سے اس کو بہتر طور پہ جان سکیں گے۔ ہم شروع کریں گے۔ آپ کاپی پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں اور میں کچھ کتابوں کے نام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو آپ نے پرانے عہد نامہ سے ہم شروع کریں گے اور اس کو ہم نئے عہد نامہ تک لے کر جائیں گے کہ کس طور سے ہم جو ہے بائبل کی کتب کو جو مختلف طرح سے ہمارے سامنے موجود ہیں ہم ان کو کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ سب چھوٹی چھوٹی باتوں سے بخوبی پہلے سے واقف ہوں گے۔ کئی بار آپ کو لگ رہا ہوگا یہ تو بات بالکل بچوں والی ہے، لیکن ڈسائپل کا مطلب کیا ہوتا ہے، شاگرد کا مطلب کیا ہوتا ہے، بالکل اس لیول پر آپ بندے کو آ جانا جس لیول پر جیسے بچے کسی بات کو سیکھتے ہیں ویسے ہی بات کو کیا کرنا، سیکھنا۔ اور جو اچھا استاد ہوتا ہے اس کی جو تعریف ہے نا وہ یہ ہے، سیکھ کر سکھانے والا، سیکھ کر سکھانے والا۔ اور اگر سیکھا ہی نہ ہو تو وہ سکھا بھی نہیں سکتا۔ اگر وہ خود بائبل سے واقف نہ ہو وہ دوسروں کی واقفیت کرا نہیں سکتا۔ اگر خود اس کا ذہن کھلا نہ ہو وہ دوسروں کا ذہن کھول نہیں سکتا۔ وہ خود روح القدس سے مدد نہ مانگتا ہو وہ دوسروں کو روح القدس کی مدد کے لیے تلقین کر نہیں سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ کچھ باتیں جو ہوگی وہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ تو بالکل جو ہے بچوں جیسی باتیں ہیں، لیکن یہ بچوں جیسی باتیں ہی جب آپ کسی کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اسی طور سے کیا کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ بائبل میں کتنی ٹوٹل کتابیں ہیں بتائیں گے؟ کتنی ہوگی؟ 66 کتابیں۔ اور پرانے عہد نامہ میں کتنی ہیں؟ 39۔ اور نیا عہد نامہ میں کتنی ہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب جو پرانا عہد نامہ ہے وہ کس زبان پر، کس زبان پر لکھا گیا، اور جو نیا عہد نامہ ہے وہ کس زبان پر لکھا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کے مختلف تراجم جو ہے وہ ہوتے رہے۔ اس لیے اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جو پرانا عہد نامہ ہے اس کی زیادہ تر جتنی بھی جو ہے رائٹنگ ہے وہ عبرانی زبان پر مشتمل ہے، اور نئے عہد نامہ میں زیادہ تر جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ یونانی زبان استعمال ہوئی ہے۔ جو پرانے عہد نامہ میں کسی جگہ پر کچھ ارامی بھی استعمال ہوئی ہے، لیکن جو میجر 2 لینگویجز ہیں جن کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ پرانا عہد نامہ عبرانی میں اور نیا عہد نامہ یونانی میں۔ اب پرانا عہد اور نیا عہد، پرانے عہد اور نئے عہد کا کیا مطلب ہے؟ اگر پرانا عہد موجود تھا تو نئے عہد کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ان سب باتوں کو ہم حصہ بہ حصہ سمجھنا شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان باتوں کو ہم حصہ بہ حصہ سمجھیں، آپ کو یہ جاننا بہت ضرور ہوگا کہ ہم کس طور سے بائبل کو ایک نظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بائبل کو ایک نظر میں، ایک نظر میں مراد یہ کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ بائبل میں جو پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک کا اگر آپ ایک مضمون بنائیں تو کیا مضمون ہو سکتا ہے؟ آپ کسی کو پریچ کر رہے ہیں، کسی کو ٹیچ کر رہے ہیں، کسی کو سکھا رہے ہیں شاگردیت کے لیول پر، تو آپ اگر پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک کے ان تمام جو ہے وہ سلسلے کو دیکھتے ہوئے ایک مضمون دیں تو آپ کیا دینا چاہیں گے؟ ذرا بتائیں، باری باری سے بتا سکتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کلاس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف میں لیکچر دیتا رہوں اور آپ بولے نا، آپ بھی بول سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی بتائے جی۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ
آپ ایک مضمون دے دیں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک کو، کیا مضمون دیں گے؟ ہاں جی، پوری بائبل کو آپ کیا مضمون دیں گے؟ محبت کا گھر۔ محبت کا گھر، چلیں ٹھیک ہے، ویری گڈ، اور شاباش شاباش، کوشش، جی جی بیٹا شاباش، کوشش کریں، کیا مضمون دیں گے آپ؟ خدا کی راہ پر چلنا، ٹھیک ہے، شاباش، خدا کی آواز، شاباش، اور جی خدا کی خوشخبری، ویری گڈ، اور شاباش شاباش، کوشش کریں، زبردست زبردست، شاباش شاباش، بہت اچھے مضمون آ رہے ہیں۔ خدا کی راہوں پر چلنا، خدا کی راہوں پر چلنا، ویری گڈ، اور جی اگر ہم تھورلی دیکھیں تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ خدا اور انسان کا ایک ریلیشن شپ ہے، تعلق ہے، جس میں وہ آپ کے لیے نجات کا کیا کر رہا ہے؟ بندوبست کر رہا ہے، تاکہ آپ ابدی نجات کیا کر سکیں؟ پا سکیں۔ سو ان سب باتوں کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کیسے خدا کا اور ہمارا ریلیشن شپ مضبوط ہو۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب سے شروع کریں تو پیدائش کی کتاب میں آپ پہلے 2 باب میں دیکھیں گناہ کہیں نہیں ہے، لیکن جیسے تیسرے باب میں گناہ آ گیا، باپ کی ہمارے سے کیا ہو گئی؟ جدائی ہو گئی، گناہ نے اور گناہ کے موجود ابلیس نے ہماری جدائی اس کے ساتھ کیا کر دی؟ ڈال دی۔ لیکن اس جدائی کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے خدا نے کتنے نبیوں کو بھیجا، آخرکار اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہمارے لیے نجات کا کیا ہو سکے؟ بندوبست ہو سکے، اور پھر اس کے وسیلہ سے آج ہم ابدی نجات کے کیا ٹھہرتے ہیں؟ وارث ٹھہرتے ہیں۔ گویا مکاشفہ تک اگر ہم ایک کچھ اور بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں تھورلی اگر آپ کو کوئی ہمارے دوسرے دوست جو آپ سے کچھ سیکھنا چاہیں اور آپ کو کہتے ہو کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کی بائبل میں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک کا کیا عنوان آپ دیتے ہیں، تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ بائبل ہے خدا اور انسان کا تعلق، ریلیشن شپ اور رشتہ، اور اس رشتے کی بحالی کے لیے نجات کا بندوبست ہونا، اور نجات ہی کا نہیں بلکہ ابدی نجات کا کیا کرنا؟ بندوبست کیا جانا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ یہ جو کتب جتنی بھی تحریر کی گئی ہیں ان کو کس طور سے ہم دیکھتے ہیں۔ ہم یہاں سے شروع کریں گے پیدائش سے استثنا تک، پیدائش سے استثنا تک یہ شریعت کی کتب ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں یہ شریعت کی ہیں، یعنی پیدائش سے استثنا تک۔ آپ استثنا بھی کہتے ہیں، استثنا بھی کہتے ہیں، لیکن آپ جیسے بھی سمجھ پائیں آپ ضرور اس کو سمجھیں کہ پیدائش سے لے کر استثنا یہ کتنی کتابیں پڑھتی ہیں؟ پہلی 5 کتابیں شریعت کی کتابیں ہیں، یہ شریعت کی کتب ہے، اور پھر جو سیکنڈ فیز آتا ہے وہ ہے یشوع سے لے کر آستر تک۔ یشوع سے آستر تک یہ تاریخ کی کتابیں ہیں، تاریخی کتب ہے، ان کو ہم تاریخی طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ ہے، اس میں زیادہ تر آپ کو جو ہے وہ تاریخی باتیں نظر آئیں گی۔ پھر آپ تیسرے فیز میں جب جاتے ہیں تو ایوب سے غزل و غزلات تک، یہ ہے نظم کی کتابیں، یعنی نظم کی کتب ہے، ان کو ہم نظم کی کتابیں کہتے ہیں۔ اور پھر چوتھے فیز میں ہم پرانے عہد ناموں میں دیکھتے ہیں کہ یہ سایہ تھا دانیل، یہ سایہ تھا دانیل، یہ نبوتی کتب ہے اور انبیاء اکبر ہیں، نبوتی کتب ہے، اس میں نبوتیں ہیں، اور یہ انبیاء اکبر اس میں جو ہے آپ کو نبوت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور پھر پرانے عہد نامہ کا آخری حصہ جو ہے وہ ہے ہوشیہ تا ملاکی۔ ہوشیہ تا ملاکی آپ کی نبوت کی ہی کتب ہیں، لیکن یہ انبیاء اصغر کی بجائے اکبر کی بجائے اصغر ہے،
یہ اکبر اور اصغر کیا ہے؟ اکبر ہے بڑے نبی اور اصغر ہے چھوٹے نبی. لیکن یاد رکھیں کہ یہ تو صرف کتابوں کے لحاظ سے ہم اکبر اور اصغر کی بات کرتے ہیں، لیکن نبی نبی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، نبی نبی. ہم صرف کتابوں کے لحاظ سے ان کو اکبر اور اصغر کہہ رہے ہیں، لیکن خداوند کی نگاہ میں سب نبی کیا ہے؟ وہ برابر ہیں. اس لیے ہوسیہ تا ملاکی جو ہے وہ انبیاء اصغر ہمیں نظر آتے ہیں. سو اس طرح سے پرانے عہد نامہ کی ڈویژن آپ کے پاس تھوڑی سی ہے، جس کو آپ تھورلی دیکھ سکتے ہیں. اس کو آپ جرنلی آپ بنائیں کہ پہلی 5 کتابیں شریعت کی، اس کے بعد یشوع تا آسکر تک کی کتابیں تاریخ کی، پھر ایوب سے غزل و غزلات تک کی کتاب، جتنی بھی کتابیں ہیں کتب ہیں وہ نظم پر مشتمل ہیں، اور پھر یسایہ تا دانیل تک جتنی بھی کتابیں ہیں یہ نبوتی ہیں، لیکن یہ انبیاء اکبر میں آتی ہیں. اور ہوسیہ تا ملاکی یہ نبوتی کتابیں ہیں، لیکن یہ انبیاء اصغر میں آتی ہیں. سو اب ہم ذرا نئے عہد نامہ کی ڈویژن کو تھوڑا سا دیکھیں گے. نئے عہد نامہ میں متی تا یوحنا، متی تا یوحنا یہ مسیح کی تاریخی کتب ہے. مسیح کی تاریخ ان میں ہمیں نظر آئے گی، اور یسوع مسیح کی پہلی آمد کی بات ہے. پہلی آمد مسیح کی اور تاریخ ہے مسیح کی جتنی بھی ہمیں کتب میں نظر آتی ہیں متی تا یوحنا. اس کے بعد جو اعمال کی کتاب ہے، صرف اعمال کی کتاب، یہ ایک تاریخ کلیسیا کی کتاب ہے، اور اس کو آمد روح بھی کہہ سکتے ہیں، آمد روح قدس بھی کہہ سکتے ہیں. اس لیے اعمال کی کتاب ایک تاریخی کلیسیا کی کتاب ہے کہ کلیسیا کی تاریخ کا آغاز اعمال کی کتاب سے ہوا. سو اب آگے آتے ہیں خطوط. خطوط جو ہے وہ جو پالوس کے خطوط ہے ان میں بھی ڈویژن ہے کہ پالوس یہ ٹوٹل آپ کو رومیوں سے لے کر جو ہے وہ عبرانیوں تک کے خطوط، اور پھر آگے یعقوب تا یہودا 2 جو ہے وہ علیحدہ ہو رہا ہے، لیکن عبرانیوں تک جتنے بھی خطوط ہیں ان کو بھی ہم ڈویژن کے طور پر دیکھیں گے. جو رومیوں سے لے کر دوسرا کرنتھیوں تک یہ اصلاحی خطوط ہے، ان میں اصلاح کی گئی ہے، اصلاحی خطوط ہیں. اور یہ خطوطوں میں بڑے خطوط ہیں، اکبر یہ بھی بڑے خطوط ہیں، یعنی باقی خط چھوٹے ہیں یہ بڑے خط ہیں، اس لیے ان کو ہم اصلاحی خطوط کہتے ہیں. کون کون سے؟ رومیوں تا دوسرا کرنتھیوں، رومیوں تا دوسرا کرنتھیوں یہ اصلاحی خطوط ہیں اور اکبر ہیں، بڑے خطوط ہیں. اس کے بعد گلتیوں سے لے کر دوسرا تسالونیکیوں تک آپ کو پھر اصلاحی خطوط ہی نظر آئیں گے، لیکن یہ اصغر ہے، چھوٹے خطوط ہیں. ان میں بھی اصلاح ہے لیکن یہ چھوٹے خط آپ کو نظر آئیں گے. اس کے بعد پہلا تموتھیوس سے لے کر تیتوس کے خط تک یہ آپ کو پاسبانی خطوط ہیں. ان کو کہا جاتا ہے یہ پاسبانی خطوط ہے، اور پاسبانی خطوطوں میں یہ اصغر ہے، یہ بھی اصغر کے طور پر ہے. لیکن فلمون کا ایک خط، اسے ہم شخصی خط کہتے ہیں، یہ شخصی خط ہے اور یہ بھی اصغر میں آتا ہے. لیکن پھر آگے چل کر عبرانیوں جب شروع ہوتا ہے تو عبرانیوں پھر اصلاحی خطوط ہے، یہ بھی اصلاح کے طور پر لکھا ہے، لیکن یہ اکبر ہے، پھر یہ اکبر بڑا خط ہے یہ. اور پھر یعقوب تا یہودا آپ کو اصلاحی خط نظر آئیں گے، یہ بھی اصغر ہے، یہ بھی چھوٹے خط ہیں. اور پھر آخر میں یوحنا عارف کا مکاشفہ، یعنی یہ رسولی نبوتی کتب ہے. اس طرح سے یہ نئے عہد نامہ کی کچھ کتابوں کی ڈویژن ہے جس کو آپ اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہ ٹائم لائن ہے، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ایک ٹائم لائن سیٹ ہوئی ہے، اور یہ مکاشفہ سے آگے کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ ہم آخری ایام میں سے گزر رہے ہیں، ہم بھی اسی کا حصہ ہیں. اور یہ آگے یوحنا عارف کی جو نبوت ہے یا اس نے جو بھی
دیکھا خداوند میں رہتے ہوئے مکاشفہ کی کتاب ہمیں آگے کی باتیں بھی بتاتی ہے کہ کس طور سے کلیسیا نے آگے اپنی لائف کو بسر کرنا ہے اور کہاں تک ہم نے جانا ہے. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی لائف جس میں سے آپ گزر رہے ہیں آپ بھی اسی پارٹ کا حصہ ہیں, لیکن مکاشفہ سے پیچھے پیچھے, لیکن مکاشفہ کے مڈل میں کہیں آپ بھی شامل ہو چکے ہیں, لیکن مکاشفہ کا آدھا حصہ آگے چل کر پورا ہونے کو ہے جس کا ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے. سو اس کو ہم کہتے ہیں لیونگ بائبل. کیا کہتے ہیں؟ زندہ کتاب, جو ابھی بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ختم نہیں ہو گئی. یہ ختم نہیں ہوئی, یہ کوئی تاریخ نہیں ہے کہ ختم ہو گئی ہے, یہ ابھی بھی چل رہی ہے, ابھی بھی اس کا سلسلہ آگے کیا ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے. سو اس لیے پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک کا سلسلہ, اس میں جو مین آپ ٹاپک لے سکتے ہیں وہ یہی ہے, خدا اور انسان کا تعلق اور رشتہ, اور انسان کے لیے نجات کا بندوبست, اور پھر ابدی نجات جس کو ہم پانے کو ہے, ابدی نجات جس کو ہم پانے کو ہے اس کے لیے بھی کیا ہونا, بندوبست ہونا خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے. سو یہ تھی کچھ کتابوں کی ڈویژن جس کو ایک شاگردیت کے لیے, ایک ڈسائپل کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ یہ جو کتابیں ہیں, اور یاد رکھیں کہ ان کتابوں پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہے خدا کے پاک روح کی تحریک سے کیا کی گئی ہیں, لکھی گئی ہیں. ایسے ہے ہمارا ایمان ہے کہ یہ خدا کی پاک روح کی تحریک سے کیا گئی ہے, لکھی گئی ہیں. سو اب ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھنا ہے. ٹائم لائن یہ ہے کہ اگر مڈل میں لارڈ جیسس کرائسٹ کو آپ رکھیں تو ایک ہے مسیح سے پہلے کے واقعات اور ایک ہے مسیح کے بعد کے بھی واقعات, لیکن ایک ہے مسیح کے ہوتے ہوئے کے واقعات. انگلش میں لکھا جاتا ہے بی سی اور اے ڈی. بی سی ہوتا ہے بیفور کرائسٹ, مسیح سے پہلے, لیکن اے ڈی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ آفٹر ڈیتھ ہے, لیکن یہ ایسا نہیں ہے. ہم آفٹر ڈیتھ نہیں لکھتے, ہم اینا ڈومینک لکھتے ہیں لفظ, اور اس کا مطلب ہے کہ لارڈ کی ابھی دوسری آمد اس میں کیا ہے, شامل ہے, اور ہم اس کی دوسری آمد کا پارٹ بننے والے ہیں. سو یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, ابھی چل رہا ہے, ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے, ابھی رکا نہیں ہے. لیکن لوگ جب اس اے ڈی کو, یہی اکثر جو لبرل لوگ ہیں, جو لکھاری ہیں لبرل, وہ اس کو جو ہے اے ڈی لکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ مسیح کے لکھا ہے کہ آفٹر ڈیتھ. آفٹر ڈیتھ نہیں ہے, بلکہ مسیح کی پہلی آمد سے دوسری آمد کی بات بھی آگے جاری ہے. سو جب ہم ابراہیم سے شروع کرتے ہیں تو یہ مسیح کے جو پہلی آمد ہے اس سے پیچھے 2000 سال جاتے ہیں. کتنے سال جاتے ہیں؟ 2000 سال. لکھ لیں, آپ کے لیے بڑی مفید ہوگی بات. مسیح کی جو پیدائش کی آمد ہے, جہاں سے ہم نے سینٹر بنایا ہے, سینٹر وہاں سے جہاں مسیح کی پیدائش ہوئی. ٹھیک ہے, جب ہم مسیح کی پیدائش کو سینٹر بنائیں گے تو اس سے پیچھے کی جب ہم بات کریں گے تو اس کے آگے کی بات کریں گے. جب ہم پیچھے کی بات کریں گے تو لکھا جائے گا کاف پی, قبل از مسیح. ٹھیک ہے, تو جب ہم بات کریں گے آگے کی تو پھر جو ہے آفٹر جو ہے مسیح کی پیدائش کے بعد کی بات ہے. سو اس لیے ہم عیسوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں, تو مسیح کی پیدائش کے بعد لفظ عیسوی استعمال ہوتا ہے, لیکن ادھر استعمال ہوتا ہے کافمی, قبل از مسیح. لیکن یہ مسیح کی پیدائش سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں تو ابراہیم کا جو دور تھا وہ مسیح کی پیدائش سے 2000 سال پہلے کی بات ہے. کتنے سال سے پہلے کی؟ 2000 سال. اور جب ہم موسیٰ کی بات کریں گے, بزرگ موسیٰ کی, تو وہ مسیح کی پیدائش سے 1500 سال پہلے کی بات ہے, 1500 سال پہلے. اور پھر جب ہم بزرگ داؤد کی بات کریں گے تو وہ مسیح سے 1000 سال پہلے. اور جب ہم اسیری کی بات کریں گے, جب بنی اسرائیل قوم اسیری میں گئی تو اسیری کی بات کریں گے تو مسیح کی پیدائش سے ہم
سال پیچھے کی بات کریں گے. یہاں تک آپ سمجھ پائے ہیں؟ اگر کوئی سوال ہو تو آپ روک سکتے ہیں, ٹھیک ہے, پوچھنا ہے. اب ہم مسیح کی پیدائش سے آگے کی بات کریں گے. مسیح کی پیدائش سے آگے 600 سال بعد, مسیح کی پیدائش کے 600 سال بعد اسلام کا وجود آتا ہے. اور پھر اسلام سے آگے 1000 سال میں آپ کو صلیبی جنگیں نظر آئیں گی جو مین بڑے بڑے واقعات ہیں. پھر 1500 سالوں میں آپ کو مغلیہ دور نظر آئے گا, اور پھر 2000 سال جس میں سے ہم بھی اب گزر رہے ہیں, یعنی موجودہ دور. تو اس طرح سے یہ جو ٹائم لائن ہے, اس ٹائم لائن میں جو مسیح نے سیٹ کر دیا ہے, اس میں میں اور آپ بھی اس ٹائم لائن کا حصہ ہیں. دوبارہ سے اسی اسٹیٹمنٹ کو میں ابھی دوبارہ سے آتا ہوں. اگر آپ عہد کی بات کریں گے نا, مسیح کا ایک عہد پہلے اور ایک مسیح کے بعد کی بات. جب ہم مسیح کو سے پہلے کی بات کرتے ہیں تو مسیح سے پہلے کون کون ہو گزرا, اگر بڑے بڑے نام لیں تو وہ ہے ابراہیم, وہ ہے بزرگ موسیٰ, وہ ہے بزرگ داؤد, اور پھر اسیری کا واقعہ. یہ 4 بڑے واقعات ہیں جو آپ مسیح سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ مسیح سے پہلے دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پیدائش سے لے کر ملاکی تک کی بات بھی آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ملاکی اور متی کے دورانیے میں ذرا یہ بات بھی آپ لکھ لیں غور سے. ملاکی اور متی کے ٹائم پیریڈ میں جو درمیان میں جو گیپ ہے, یہ 400 سال خاموشی کا دور ہے. کتنا سال؟ 400 سال خاموشی کا دور کیوں کیا گیا؟ اس کو ڈارک ایجز کیوں کہا جاتا ہے, اس کو خاموشی کا ٹائم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں کوئی بھی نبی نہیں آیا, کوئی بھی نبی نہیں آیا. لیکن اس 400 سال میں ظاہری بات ہے دنیا تو نہیں رکی نا, تاریخ تو چلتی رہی. تو جو آپ کو کیتھولک بائبل میں 4 کتب آپ کو ایکسٹرا نظر آ رہی ہیں, یعنی آپ کے پاس اگر جو ہے 66 ہے تو ان کے پاس کتنی ہے؟ 72, 6 کتابیں. اس کا مطلب ہے کہ 6 کتابیں جو فالتو ہیں, وہ جو 6 کتابیں ہیں وہ اس 400 سال کے پیریڈ کا ہی حصہ ہے. ہاں وہ تاریخی لحاظ سے وہ ٹھیک ہے, لیکن ہمارا ماننا یہ ہے, ہمارے بزرگوں نے جو کونسلز بیٹھی انہوں نے اس پہ غور و خوض کیا, ڈیسائیڈ کیا کہ اس دور میں خدا نے کسی کو نہیں بھیجا, کسی نبی کو نہیں بھیجا. خاموشی کا دور ہے, اسی لیے ہم اس کو خاموشی کا دور کہتے ہیں کہ خدا خاموش رہا. خدا نے کوئی نبی نہیں بھیجا, بات کرنے کے لیے کسی کو نہیں بھیجا. لیکن ہماری جو کیتھولک کلیسیا ہے وہ شاید اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اس دور میں بھی آنے والوں کو وہ نبی ہی تسلیم کرتے ہیں, اور اس لیے وہ اس کو بائبل کا حصہ بناتے ہیں. لیکن ہم جو پروٹسٹنٹس ہیں, ہم اس لیے اس کو حصہ بائبل کا نہیں بناتے ہیں. ہم تاریخی لحاظ سے ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ تاریخ کے لحاظ سے بہترین ہے. اگر اس دور کو اگر آپ نے جاننا ہے کہ ان 400 سالوں میں کیا ہوا ہے, ان 400 سالوں میں کیا ہوا ہے, تو جاننا ہے تو وہ 6 کتابیں آپ پڑھیں, بڑی زبردست ہے. اگر آپ اس 400 سال کو جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا, تو اس میں وہ جو انہوں نے جو 6 ایڈ کی ہیں آپ ان کو تاریخی طور پر ضرور پڑھیں. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ الہامی نہیں ہے, وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. اس لیے یہ کنٹرڈکٹ پایا جاتا ہے, آپس میں تھوڑا سا تنازع پایا جاتا ہے, اور اسی تنازع کو آپ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم کیوں نہیں ان 6 کتابوں کو مانتے. ہم ان 6 کتابوں کو الہی نہیں مانتے, الہامی نہیں مانتے, لیکن ہم تاریخی ضرور ان کتابوں کو مانتے ہیں کہ وہ تاریخی ضرور ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو پروٹسٹنٹ کلیسیا کا جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے, اس وقت لیڈرز تھے ہمارے, انہوں نے اس کونسل میں اس بات کو ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو ہے 400 سال بالکل خاموشی کا ٹائم پیریڈ تھا, اور اسی لیے وہ اس کو ڈارک ایجز بھی کہتے ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اب جب مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تو مسیح کی پیدائش سے اگلا جو سلسلہ ہے اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تاریخی لحاظ سے. مسیح کی پیدائش کے 600 سال بعد, کتنے سال بعد؟ 600 سال
اسلام کا آغاز ہوا. اب بڑے بڑے واقعات کو ہم نے دیکھنا نا مسیح کے بعد. اب بڑے واقعات کو یا بڑے آپ جن کو ٹائم لائن ہم بنا رہے ہیں نا, اب ٹائم لائن ہم سیٹ کر رہے ہیں. پیچھے ہم نے سمجھ لیا ابراہیم, داؤد, موسیٰ, داؤد اور اسیری. ہم نے ان چار کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے پچھلا دور سمجھ لیا. اب یہ جو مسیح کی پیدائش کا اگلا دور ہے اس میں بھی ہم چار جو ہے وہ سلسلوں کو اپنے سامنے رکھیں گے تو ہمیں ہمارے اندر جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ ہو جائے گی اور ہم سمجھ پائیں گے. مسیح کی پیدائش سے 600 سال بعد اسلام کا آغاز ہوا, اور پھر اسلام کا آغاز کے بعد آگے مسیح کی پیدائش سے 1000 سال بعد, 1000 اگر آپ لکھیں گے نا تو پھر صلیبی جنگیں ہوئی. اور پھر جب آپ 1500 سال لکھیں گے مسیح کی پیدائش کے بعد, یعنی 1500 عیسوی کی بات آپ کریں گے, تو پھر مغلیہ دور, جو مغلیہ دور ہے وہ بہت بڑا دور گزرا ہے. تو اس دور کو لوگ تاریخی طور پر دیکھتے ہیں. اور پھر جب آپ مسیح سے 2000 کی بات کریں گے تو یہ وہ موجودہ دور ہے جس میں سے ہم بھی گزر رہے ہیں, یعنی 2021 میں سے ہم بھی گزر رہے ہیں. سو ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. ابھی یہ سلسلہ کیا ہے؟ جاری ہے, آن گوئنگ پروسیس میں ہے. سو اس طرح سے یہ ابھی ایک ٹائم لائن جو آپ کے سامنے آ گئی. اب ہم سمجھ پا رہے ہیں 3 حصوں میں ہم نے بات سیکھ لیا ہے کہ ہم نے ٹائم لائن بھی سمجھ لیا, ہم نے پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک کے مضمون کو بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے. اب تیسری بات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کتابیں کون کون سی ہیں. ان میں مختلف رائٹنگ سٹائلز ہیں. ایک رائٹنگ سٹائل نہیں ہے کہ صرف آپ کہیں کہ یہ ساری کی ساری تاریخی کتابیں ہیں, یہ ساری کی ساری نظم پر مشتمل ہے. نہیں, بلکہ یہ مختلف لکھاریوں نے مختلف سال, یہ تقریباً 40 لکھاریوں نے لکھی ہیں. اس کے جو مصنفین ہیں 40 مصنفین تھے جنہوں نے اس کو لکھا ہے. اس کو آپ ذرا لکھ سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے مختلف مصنفین نے لکھا ہے اور پاک روح کی ہدایت سے لکھا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا ماننا ہے کہ یہ پاک روح کی ہدایت سے لکھی گئی ہیں. اور ان کو جو لکھنے کا جو پروسیس ہے وہ مختلف خدام کے ذریعے سے, بے شک ان کے نام درج ہیں, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ روح القدس کی تحریک سے لکھی گئی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس میں آپ کو ایک پوری سلسلہ, ایک پوری کڑی نظر آئے گی. یہ نہیں کہ کہیں آپ کو ڈپ نظر آئے گا, کہیں کچھ بات, کہیں کچھ, ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک آپ کو نا کتابوں میں کتابیں ایک دوسرے سے, رشتوں میں رشتے جڑتے ہوئے سلسلہ وار ایک چیز آپ کو جو ہے نظر آئے گی. مختلف ادوار تھے, لیکن مختلف ادوار کو 40 مختلف مصنفین لکھے, 40 مختلف مصنفین لکھے, اور وہ ساری باتیں جو ہیں سب کی ایک دوسرے سے ایسے میچ ہو رہی ہوں. تو یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف خدا کا روح ہی کر سکتا ہے, یہ انسانوں کی بات نہیں ہے. اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ یہ پاک روح کی ہدایت سے کیا کی گئی ہیں, لکھی گئی ہیں. اور خدا خود اس کتاب کا رائٹر ہے. نو کہ جو ہم یہ نہ کہ ہم یہ سمجھے کہ 40 رائٹر ہیں, بلکہ ہم 40 رائٹروں کو تو صرف میڈیٹر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, لیکن اصل میں بائبل کا لکھانے والا خدا خود ہے, اور پھر پاک روح ہے جس نے ان کو ہدایت دی, ان کو گائیڈ لائن دی, تو انہوں نے آگے سے کیا کیا, لکھا ہے. یہاں تک کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, پھر ہم آگے بڑھیں گے. جی بیٹا, کوئی بات بھی آپ کو نہیں سمجھ آئی تو ہم دوبارہ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور پھر ہم نے تو آگے بڑھیں گے. کلیئر بات؟ ہاں جی, چلو ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی ہم مل کر ایک ایکسرسائز کریں گے, جس سے آپ بھی تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے, اور ہم مل کر گروپس میں تھوڑی سی ایکسرسائز کریں گے. ٹھیک ہے, اور آپ پہلے آپ پرسنلی دیکھیں گے, اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ تھورلی بھی دیکھ پائیں گے. سو
آپ نے ایک کام کرنا ہے سب نے مل کر. آپ ذرا بائبل لے لیں, سب آپ اپنے ہاتھوں میں بائبل لے لیں. ہم جو بائبل میں شروع میں آپ کو فہرست نظر آ رہی ہے, اس فہرست کو آپ نے جو ابھی آپ نے سنا ہے ساری باتیں, ان کو ڈیوائیڈ کریں اور ان کو نشان کے ساتھ آگے لکھیں کہ کس طرح سے جو ہے نا ان کی ڈویژن ہوئی ہے. اگر آپ اس کو لکھ لیں گے تو اس کو پھر انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے تو آپ نے پھر مجھے بتانا ہے کہ اچھا جی اتنی کتابیں اس چیز کی ہیں, اتنی کتابیں اس چیز کی ہیں, اتنی کتابیں اس چیز کی ہیں. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا اس لیے ضروری ہے از پر زبانی, تاکہ کہیں آپ کے پاس بائبل نہ بھی ہو تو آپ زبانی بھی سب کو بتا سکیں. سو اس پریکٹس کو آپ ذرا سب مل کر جو ہے وہ کرنا شروع کریں, اپنی اپنی جگہوں پر اپنی بائبل نکال کر, فہرست نکال کر اس پریکٹس کو کریں, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اور آپ کے پاس 5 سے 7 منٹ ہے, ٹھیک ہے, 5 منٹ سے اس منٹ میں آپ نے جلدی جلدی سے اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کر لیا تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اب ہاتھ کو ایسے اٹھا کے اشارہ کر دیں کہ میں نے کر لیا, تاکہ مجھے پتا ہو کس کس نے کر لیا. 1 2 ویری گڈ, شاباش, گڈ. اوکے جی, اسٹارٹ کریں گے ہم آگے. ٹھیک ہے, اب ہم ذرا تھوڑا سا اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ بائبل میں جب ہم بائبل کی لکھائی کی بات کر رہے ہیں تو کئی بار ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اکثر اوقات یہ سننا پڑتا ہے
کہ بائبل جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، بائبل کیسے لکھی گئی ہے، بائبل کو کیوں ہم اس طور سے اس سیکوینس میں دیکھ رہے ہیں. سو اس کے لیے چند ایک باتیں جو آپ نے اپنے ذہن نشین کرنی ہیں، جو کہ ایک ڈسائپل کے لیے، ایک شاگرد ہونے والے شخص کے لیے یہ چیزیں بہت ایمان میں مضبوط ہونی ضروری ہیں. اور اگر آپ ان باتوں کو اپنے اندر پورے ایمان اور اعتقاد سے لیں گے تو پھر آپ دوسرے سے بھی بات کر پائیں گے. سو بائبل کس طرح لکھی گئی، اب ہم اس پر بات کر رہے ہیں. ہم سب کا ایمان ہے کہ بائبل خدا کا کلام ہے، لیکن کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں ان کو تقریباً 40 مصنفین اگر لکھ رہے ہیں اور 1500 سالوں میں، کتنے سالوں میں؟ 1500 سالوں میں لکھ رہے ہیں. 40 مصنفین، مختلف ادوار، مختلف ٹائم پیریڈ، اور پھر 1500 سالوں میں لکھے جانے والی کتاب پہ 2 مختلف لینگویجز، بڑی لینگویجز جنہوں نے دنیا پر راج کیا، عبرانی زبان، یونانی زبان. پرانا عہد نامہ عبرانی زبان پر مشتمل اور نیا عہد نامہ یونانی زبان پر مشتمل. باقی زبانیں بھی کچھ استعمال ہوئی ہیں، لیکن ہم بڑا دیکھتے ہیں عیسیٰ جو ہے وہ ہمیں 2 زبانوں پر مشتمل نظر آتا ہے. لیکن کیا بائبل خدا کا کلام ہے؟ اگر ہے تو اس کی کچھ اندرونی شہادتیں جو بائبل خود اپنی شہادتیں دیتی ہے، ہم ان چند ایک شہادتوں کو دیکھیں گے کہ بائبل کس طرح سے شہادت دیتی ہے اور بائبل کس طرح سے بتاتی ہے کہ وہ اپنے اندر ایک پوری سچائی رکھتی ہے. بائبل مقدس کے مصنفین کی گواہیاں بھی ہمارے سامنے ہیں. اس لیے میں توریت سے شروع کروں گا اور توریت کی گواہی سے شروع کر کے ساتھ میں آپ کو ایک حوالہ بھی دوں گا. اس حوالہ میں گواہی ہے تو آپ نے وہ حوالہ لکھ لینا ہے. تو یہ پہلی جو گواہی ہوگی اندرونی شہادتوں میں، ٹھیک ہے، کہ بائبل اپنے اندر ہی شہادتیں دیتی ہے کہ وہ خدا کا کیا ہے، کلام ہے. تو توریت کی گواہی بھی ہمیں نظر آئے گی. ابھی آپ دیکھیں زیادہ تر جو بات ہوتی ہے الہامی کتابوں کی تو اس میں کیا بات ہوگی، توریت، زبور، انبیاء کے صحائف اور اس طرح کی اناجیل کی بات اور باقی کتابوں کی بات ہوتی ہے. لیکن جب ہم اپنی بات کریں گے تو اس میں ہمارے پاس توریت، زبور، انبیاء کے صحائف اور نئے عہد نامہ کی گواہیاں یہ ہمیں مختلف جگہوں پر نظر آ رہی ہیں جو بائبل کے اندر سے ہمیں شہادت ملتی ہے. اور جب یہ اندرونی شہادتیں ہمیں انڈرسٹینڈ ہوں گی تو ہمارا ایمان تقویت سے کیا ہوگا، بھرے گا. جب ہمارا ایمان تقویت سے مضبوط ہوگا ہم کسی دوسرے کا بھی ایمان مضبوط کر سکیں گے. سو پہلا ہم جو اندرونی شہادت میں توریت سے جو گواہی ہمیں ملتی ہے وہ ہے خروج 20 باب اور اس کی پہلی آیت میں. خروج 20 باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیے گا. اب ہم نے ڈویژن جو کی تھی نا، ادھر ذرا دیکھیں میری طرف، پہلے جو ڈویژن کی تھی نا اپنے پہلی کتابیں توریت کی کتابیں، یعنی جو ہم نے پہلی کتابیں شریعت کی، اب پہلی جو 5 کتابیں ان میں ایک گواہی جو آپ کو پہلے ایک گواہی مل گئی وہ آپ کو یہاں پر پڑھنی ہوگی. یہ پہلی ہمیں توریت سے ہمیں گواہی مل رہی ہے. کیا گواہی ہے؟ پڑھے. اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں. آج یہاں پر لکھا ہے اور خدا نے سب باتیں فرمائی. کس نے فرمائی؟ خدا نے. یہ کیا ہے؟ اندرونی ثبوت ہے، اندرونی شہادت ہے کہ یہ توریت جو لکھی گئی ہے خدا نے فرمایا ہے اور خدا کی فرمائی ہوئی باتوں کو کیا کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے. سو یہ ہے ایک حوالہ توریت کی شہادت کے طور پر. اب ہم ذرا آئیں گے زبور میں سے شہادت. زبور 99 اور اس کی 7 آیت ذرا پڑھیے. زبور 99 اور اس کی 7 آیت. یہاں پر زبور نویس کیا کہتا ہے جی؟ اس نے بادل کے ستون میں سے ان سے کلام کیا. کس نے؟ اس نے.
بادل کے ستون میں سے کیا کیا؟ ان سے، اس لیے یہ الفاظ لکھے گئے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ذرا نبیوں کے صحائفوں میں سے بھی گواہی لے لیں گے۔ نبیوں میں سے ہم پہلے یسایہ نبی کا لے لیتے ہیں۔ یسایہ 33 کی 22 پڑھیں، یسایہ 33 کی 22۔ جی جی تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا، اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال۔ خداوند نے مجھے فرمایا، خدا نے مجھے کہا اپنا کلام میرے منہ میں ڈالا۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک شہادت ہے کہ یہ الہامی ہے، خدا کی طرف سے دی۔ اب پہلی بات توریت نے گواہی دے دی، دوسری بات زبور نے گواہی دے دی، تیسری بات نبیوں کے صحائفوں سے ہمیں گواہی مل گئی۔ اب نئے عہد نامہ سے بھی گواہی لے لیں۔ نکالیے جی نئے عہد نامہ میں لوکا کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 2 آیت پڑھیے۔ جی پڑھیں، لوکا 3:2۔ جی شاباش، جلدی سے۔ لوکا 3 باب میں لوکا 3:2۔ جی جی پڑھیں۔ اور ہنا اور پاپا سردار کہاں تھے؟ اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا پر نازل ہوا۔ اس وقت خدا کا کلام، ٹھیک ہے، اس وقت خدا کا کلام، یعنی خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا پر نازل ہوا۔ گویا نئے عہد نامہ سے بھی ہمیں گواہی مل رہی ہے کہ یہ خدا کا کیا ہے؟ کلام ہے۔ پہلی بات یہ ہوگی بائبل مقدس کے مصنفین کی گواہی۔ یہ کیا ہوگی؟ مصنفین کی گواہی، جو ہم نے کتنے حصوں میں دیکھی ہے؟ 4 حصوں میں، توریت، زبور، نبیوں کے صحائف اور نئے عہد نامہ سے۔ یہ ہوگی مصنفین کی طرف سے 4 گواہیاں۔ اب ہم ذرا دوسرا ثبوت دیکھیں گے، مسیح کی تعلیمات۔ یسوع کی تعلیمات میں بھی کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ مسیح کی تعلیمات میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا یہ خدا کا کلام ہے؟ جی ایک حوالہ لکھیں۔ اب یہ دوسرا ثبوت ہے۔ پہلا ثبوت تھا مصنفین کی گواہی، اب دوسرا ثبوت ہے مسیح یسوع کی تعلیم۔ دوسرا ثبوت کیا ہے؟ مسیح یسوع کی تعلیم۔ اب مسیح یسوع کی تعلیم میں جو حوالے ہمیں نظر آئیں گے وہ ذرا آپ دیکھیے۔ متی کی انجیل 15 باب اس کی 4 اور 6 آیت، 4 آیت سے لے کر 6 آیت تک، اور کوئی نکال لیجیے کوئی دوسرا، یوحنا 10 باب 35 آیت، اور کوئی تیسرا شخص نکال لیجیے لوکا 18 باب 31 آیت۔ جی پہلا والا متی 15 باب 4 سے 6، دوسرا والا یوحنا 10 باب 35 آیت، تیسرا والا لوکا 18 باب 31 آیت۔ 3 مختلف لوگ حوالے نکال رہے ہیں۔ یہ دوسرا ثبوت ہے یسوع مسیح کی تعلیم کا۔ جی کیونکہ خدا نے فرمایا ہے تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی، تو وہ اپنے باپ کی اور وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے، پس تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، خدا نے فرمایا ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنے ماں کی کیا کر؟ عزت کر۔ اس کا مطلب ہے لارڈ کی تعلیمات میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ خدا کی یہ ثبوت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ثبوت بتا رہے ہیں، اندرونی ثبوت بتا رہے ہیں کہ بائبل اپنے اندر سے ثبوت دے رہی ہے۔ تو یہ دوسرا ثبوت ہے مسیح کی تعلیم۔ جی مسیح کی تعلیم میں دوسرا حوالہ پڑھی، یوحنا 10:35۔ جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا، اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ ہاں جی، خداوند کا لکھا ہے کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ مسیح کی تعلیمات ہے۔
مسیح کی تعلیمات میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اندرونی طور پر ایک شہادت نظر آ رہی ہے، ثبوت نظر آ رہا ہے۔ جی لوکا 18 باب 31 ہے۔ پھر اس نے ان 12 کو ساتھ لے کر ان سے کہا کہ دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں، اور جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئی ہیں ابن آدم کے حق میں پوری ہوں گی۔ اوکے، اب یہ دیکھیں جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئی ہیں ابن آدم کے حق میں پوری ہوں گی، یعنی بائبل مقدس میں لکھی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ دوسرے ثبوت میں ہم یسوع مسیح کی تعلیمات میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں، مصنفین نے بھی گواہی دے دی جو مختلف مصنفین تھے۔ کون کون سے مصنفین؟ توریت کے مصنفین، زبور کے مصنفین، انبیاء کے صحائفوں کے مصنفین، اور پھر نئے عہد نامہ میں جو ہیں ان کے مصنفین بھی۔ لیکن مسیح کی تعلیم میں بھی آپ کو دوسرا جو ثبوت ہمیں نظر آتا ہے کہ مسیح کی تعلیم میں بھی یہ وہ چند حوالہ جات ہیں جو اپنے اندر سے چلا چلا کر بول رہے ہیں کہ یہ خدا کا کیا ہے کلام ہے، اور خدا نے ہی اپنے روح القدس کے ذریعے سے مختلف لوگوں کو کیا کیا عطا کیا۔ اب تیسرا ثبوت کیا ہوگا؟ پہلا ثبوت ہو گیا مصنفین کی گواہی، دوسرا ثبوت یسوع مسیح کی تعلیمات، اور تیسرا ثبوت ہے پیشن گوئیوں کا پورا ہونا۔ تیسرا ثبوت کیا ہے؟ پیشن گوئیوں کا پورا ہونا۔ اب جب ہم پیشن گوئیوں کا پورا ہونے کی بات کرتے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر 1500 سالوں میں 66 کتابیں لکھی اور ان کا پیغام ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوگا، لیکن بائبل میں ایسا نہیں ہے۔ بائبل میں آپ کو ایک ہی پیغام نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پیغام کیسے ایک نظر آتا ہے کہ سینکڑوں سال پہلے پرانے عہد نامے میں کی ہوئی پیشن گوئیاں آپ کو حیران کن طریقے سے نظر آتی ہیں کہ 31 سالوں بعد وہ تمام پیشن گوئیاں کیا ہو رہی ہوتی ہیں، پوری ہو رہی ہے۔ تو آپ کو مطابقت نظر آ رہی ہے کہ اس نبی نے 700 سال پہلے بات کی، وہ 700 سال بعد ہو بہو وہ باتیں نئے عہد نامہ میں جا کر کیا ہو گئی، پوری ہو گئی۔ اعمال کی کتاب میں بالکل نظر آپ کو آ رہا ہے، پیچھے چل کے آپ دیکھیں اس کی پیشن گوئی ہزاروں سال پہلے کدھر پرانے عہد نامہ میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ، پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ، لارڈ جب بات کر رہے ہیں وہ پرانے عہد نامے کو کوڈ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایسا پاک روح کا ایک جال بنا ہوا نظر آ رہا ہے جس میں آپ کو اتنی مطابقت نظر آ رہی ہے کہ اس جال کو جو بن دیا ہے روح القدس نے اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بائبل اپنے اندر سے گواہی دے رہی ہے، سچائی کو خود ثابت کر رہی ہے۔ یہ صرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اندرونی شاہد میں، برونی تو ابھی بات کی بات ہے نا، ہم اندرونی کی بات کر رہے ہیں کہ بائبل خود اپنی گواہی چلا چلا کر دیتی ہے کہ یہ الہامی ہے، یہ خدا کی لکھی ہوئی ہے، یہ خدا کی بھیجی ہوئی ہے، یہ مختلف خدا کے لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس لیے ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ جو اس میں سے گدائے گا کم کرے گا اس پر کاشفہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ تمام آفتیں اس پر کیا ہوں گی؟ نازل ہوں گی۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ تیسرا ثبوت ہے۔ اب ہم آئیں گے چوتھا ثبوت۔ چوتھا ثبوت کیا ہے؟ چوتھا ثبوت ہے ہمارے پاس آثار قدیمہ کی دریافت۔ آج آثار قدیمہ سے جو چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، جو باتیں ہم بائبل میں پڑھ رہے ہیں، وہ آثار قدیمہ سے ہزاروں سال بعد بھی کچھ چیز آپ کو آثار قدیمہ سے نیچے سے کھدائی میں ملتی ہے، اور پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو ہو بہو وہی باتیں ہیں جو آج بھی کلام میں ہیں، تو وہ بھی چلا چلا کر یہ ثبوت دے رہی ہیں کہ ہم کیا ہے؟ سچائی پر کیا ہے؟ کھڑے ہیں۔ آپ کے پاس جو چوتھا ثبوت ہے بائبل کے لیے کہ الہامی ہے، یہ خدا کی دی ہوئی ہے، وہ ہے آثار قدیمہ کی دریافت۔ آثار قدیمہ کی دریافت۔ اور پھر پانچواں ثبوت آپ کے پاس کیا ہے؟ پانچواں ثبوت آپ کے پاس ہے متن کا درست ہونا۔ آج بھی متن اپنی اصلی حالت میں ہے، متن ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، متن ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں کی بات ادھر جا کنیکٹ ہوئی ہے، ادھر کی بات ادھر جا، نہیں، جہاں تھی وہاں کی وہاں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر میں بات کروں متی کی انجیل مرکز کی بات کروں، لوکا کی بات کروں، یوحنا کی بات کروں،
تو آپ کو ان چاروں میں آپ کو کیسی مطابقت نظر آئے گی؟ متفقیہ طور پہ یہ آپ کو ایک جیسی نظر آ رہی ہوں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہوں گی کہ جو متی کہہ رہا ہے یوحنا کہتا ہے ہاں میں نے بھی یہ دیکھا ہے، جو مرکز کہہ رہا ہے لوکا کہتا ہے اچھا میں بھی یہ دیکھا ہے۔ کیوں یہ چاروں ان کو ہم متفقیہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کئی بار کچھ واقعات تھوڑے سے آگے پیچھے ہوئے ہیں، واقعات تھوڑے سے آگے پیچھے ہوں گے لیکن بات ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں اس مثال کو ہمیشہ سمجھانے کے لیے استعمال کرتا ہوں کہ جب کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے اس سائڈ سے دیکھ رہے ہیں، کچھ اس سائڈ سے دیکھ رہے ہیں، کچھ اس سائڈ سے دیکھ رہے ہیں، کچھ اس سائڈ سے دیکھ رہے ہیں۔ ہر ایک کے خیالات مختلف ہوں گے۔ کوئی کہے گا گاڑی ادھر سے لگی ہے، جس نے ادھر سے دیکھا اس نے کہا نہیں گاڑی اتھوں لگی ہے، جس نے ادھر سے دیکھا ہوگا اس نے کہا گاڑی ادھر سے لگی ہے، جو ادھر سے دیکھا ہوگا اس نے گاڑی، لیکن اس میں جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اب اگر مرکز کچھ اور واقعات کو تھوڑا سا لکھ رہا ہے، اگر متی کچھ اور لکھ رہا ہے، لوکا کچھ اور لکھ رہا ہے، یوحنا کچھ اور لکھ رہا ہے، لیکن واقعہ ایک ہی لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے واقعہ ہوا ہے۔ واقعہ میں کیا ہے؟ سچائی ہے، مرکزی نقطہ تو ہے نا، اس میں جو مرکز ہے، جو واقعہ ہے وہ تو آپ کو کیا آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے یہ ایمان کی تقویت کی بات ہے کہ ہم بائبل کی اس سچائی کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اس لیے اندرونی شہادتوں میں ہمیں متن کا درست ہونا، یہ پانچواں ثبوت ہمیں ملتا ہے، یہ پانچواں ثبوت ہے کہ متن کو جو ہے وہ اصلی حالت میں موجود ہے۔ ان کے جو نسخے ہیں جو آج بھی سارے قدیمہ سے دریافت ہو رہے ہیں وہ بھی بالکل درست ہیں، اور آج کل جو ہمارے پاس نئے عہد نامہ کے مختلف حصوں کے 4000 سے زیادہ پرانے نسخے موجود ہیں، وہ بھی اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ متن اپنی اصلی حالت میں ہے، متنوں کو ادھر ادھر نہیں کیا گیا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ اس وقت آپ کو ایک جلد میں سب چیزیں نہیں مل رہی تھی، عیسائیہ کا شاید ایک تمہار تھا، وہ فرق تھا۔ اب آپ کو پتا ہے لارڈ جیسس کرائسٹ ہیکل میں گئے تو انہوں نے ہیکل میں جب انہوں نے پڑھا، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے گئے اور انہوں نے عیسائیہ کی کتاب کا وہ تمہار اڑایا اور اس کو پڑھا۔ تو آج ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں ایک جگہ پر ایک بائنڈ ہو کر ایک پوری بک ملی ہے، جسے ہم کتاب مقدس کہہ رہے ہیں، انجیل کہہ رہے ہیں، یا ہم پرانا عہد نامہ نیا عہد نامہ کہہ رہے ہیں۔ وہ ہمیں ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ پاک روح کی ہدایت سے اس کی ترتیب ہوئی ہے۔ تو وہ آگے چل کے جب ہم کلاسز کو اور زیادہ آگے دیکھیں گے تو پھر ہم اس کو اور بہتر طور سے میں آپ کے ساتھ اس کو کھولنے کی کوشش کروں، لیکن ابھی آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ جتنی جو کتاب کی ترتیب ہے وہ بالکل 100% کیا ہے، وہ کیا ہے؟ درست ہے، اور یہ بھی پاک روح کی ہدایت سے کیا کی گئی ہے؟ ترتیب دی گئی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ بائبل مقدس کی اندرونی شہادتیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ رکھتی ہیں۔ ان میں ہم نے سیکھا ہے کہ بائبل مقدس کے مصنفین بھی گواہی دیتے ہیں، ہم نے سیکھا ہے کہ مسیح یسوع کی تعلیم بھی گواہی دیتی ہے، ہم نے سیکھا ہے کہ پیشن گوئیوں کا پورا ہونا بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ سارے قدیمہ کی دریافت وہ بھی گواہی دیتی ہے، اور ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ متن کا درست ہونا بھی اپنی جگہ کیا دے رہا ہے؟ گواہی دے رہا ہے۔ اس لیے بائبل بدلی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کو کیا کر دیتی ہے؟ بدل دیتی ہے۔ اس لیے آج شام ہم اس بات کو پورے ایمان کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں جب ایک اچھے ڈسائپل کے طور پر سامنے آئیں تو ہم پورے اعتماد اور پورے اعتقاد کے ساتھ لوگوں کو بتا سکیں کہ خدا کا یہ کلام الہامی ہے، خدا نے دیا ہے، یہ خدا کی پاک روح کی ہدایت سے لکھا گیا ہے، اس کو نہ کوئی بدل سکا ہے نہ کوئی بدل سکے گا، اور مسیح آج کل اور ابد تک ہمیشہ کیا ہے؟ یکساں ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔